کم دوستو، آپ کی خدمت میں اشرف عاصمی کا سلام۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بڑی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی قانون کے طالب علم کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سول سروس کا ایگزام دینے والے لوگوں جو بچے ہیں ان کے لیے، یعنی کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، اور عام جنرل پبلک کے لیے بھی۔ جو سول مقدمات ہوتے ہیں نا، جیسے دیوانی مقدمات کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو دیوانی مقدمہ ہوتا ہے نا، وہ ڈسٹرکٹ کی جو سب سے لوئر کورٹ ہوتی ہے نا، اس میں دائر کیا جاتا ہے، جو کہ سینئر سول جج کی عدالت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت ہے، جو فیملی کے مسائل ہیں، مثلاً آپ نان و نفقہ کا دعویٰ کرنا ہے، خلا کا دعویٰ کرنا ہے، بازو دعویٰ جسے کہتے ہیں میٹریمونیل ابلیگیشنز کے حوالے سے، جہیز کا دعویٰ کرنا ہے، سوان جہیز کا، تو یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت ہوگا، اور یہ فیملی کورٹ میں ہوتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ بنی ہوتی ہیں عدالتیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر خاتون رہ رہی ہوتی ہے نا، وہاں پر فیملی کا دعویٰ جو ہے نا، فیملی کیس دائر کیا جاتا ہے، اس کو یہ اجازت ہے۔ بچوں سے جو ملاقات ہے، یہ والدین کا حق ہے، عدالت سے انکار نہیں کر سکتی، اور یہ ملوانا ہوتا ہے، اس کے لیے گارڈین کورٹ میں کیس دائر ہوتا ہے، فیملی کورٹ بھی ان کو سنتی ہے۔ دوستو، جو سٹے آرڈر ہوتا ہے، یہ مستقل بھی ہو سکتا ہے اور عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ مستقل سٹے جو ہے وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت جاری کیا جاتا ہے، اور عارضی سٹے جو ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 رول نمبر 1 اور 2 کے تحت دیا جاتا ہے۔ کسی بھی دیوانی مقدمے میں درخواست دی جا سکتی ہے، جج اس کو ختم کرنے یا قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کا مقدمہ چل رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مجھے یہ درخواست دینی چاہیے، مجھے یہ سننا چاہیے عدالت کو، تو عدالت لازماً اس کو سنے گی۔ کوئی بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ ڈگری جسے عدالتی فیصلہ کہا جاتا ہے، پہلی یا آخری ہوتی ہے اسے، اور یہ ہمیشہ قابل سماعت ہوتی ہے۔ ایک حکم یا آرڈر عام طور پر جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ سول پروسیجر کوڈ کی دفعہ 104 کے دائرے میں نہ آ جائے، یا آرڈر 43 کے دائرے میں نہ آ جائے۔ دیوانی مقدمات میں پہلی اپیل دائر کرنے کا وقت 30 دن ہے۔ دیوانی